بات کر کے آئی ہوں 10,000 پلس ہم نے ہارٹ سرجریز بچوں کی کمپلیٹ کی، کرٹیکل ہارٹ سرجریز، جس کے نہ ہونے کی وجہ سے کچھ بچے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے اور کچھ بہت کرٹیکلی ال تھے، ویٹ کر رہے تھے سرجریز کا، لیکن کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگی، اور الحمد للہ ود ان اسپین آف ایئر اور لٹل مور ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے 10,000 350 بچوں کی اللہ تعالیٰ کے فضل سے جان بچائی ہے۔ اور میں ان کو یہ کہہ کے آئی ہوں کہ ایجوکیشن میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، اس سے کوئی مرتا نہیں ہے۔ کسی کو سواری نہیں ملی کام پہ جانے کے لیے، بازار جانے کے لیے، اس سے کوئی مرتا نہیں ہے۔ اگر اور کوئی میٹرو بسز نہ ہوں اور کچھ نہ ہو، اس سے لوگ مرتے نہیں، لیکن ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جس میں اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے، خدا نخواستہ کوئی اونچ نیچ ہو جائے، خدا نخواستہ، تو لوگ اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور وہ ایک زندگی کا نقصان نہیں ہوتا، وہ ایک پورے خاندان کا نقصان ہوتا ہے۔ تو مجھے تو کئی دفعہ نیند نہیں آتی، ٹو بی آنیسٹ، یہ سوچ کے کہ کتنے لوگ ہیں جو علاج کے لیے، اپنی سلامتی کے لیے، اپنی صحت کے لیے ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، اور اگر کسی ایک کو بھی اچھا علاج نہیں ملتا، کسی ایک کو بھی سسکنا پڑتا ہے، کسی ایک کو بھی ایڑیاں رگڑنی پڑتی ہیں، تو وہ میرا، ہیلتھ منسٹرز کا، ہیلتھ سیکرٹریز کا اور آپ سب کا کلیکٹیو فیلئر ہوگا۔ میں اندازہ نہیں کر سکتی، میں آج یہاں پر کوئی سرمن دینے نہیں آئی، میں اپنے دل کی بات کرنے آئی ہوں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ایک تو ہماری رسپانسبلٹی ہے جس کے لیے ہم تنخواہ لیتے ہیں، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی یہ ایک آپ کو پوچھ ہے، مجھے پوچھ ہے کہ اگر میرے پاس وہ وسائل ہیں، مجھے وہ کرسی ملی ہے، مجھے وہ اختیار ملا ہے، مجھے وہ پاور ملی ہے، مجھے وہ طاقت ملی ہے جس سے میں ایلنگ ہیومینٹی کا کوئی مداوع کر سکتی ہوں، تو اور میں اگر اپنی وہ ذمہ داریوں سے غفلت برتوں تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی پوچھ ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ ہم کرمنل نیگلیجنس برتتے ہیں اپنے کام میں، وہ کام جس سے لوگوں کی زندگیاں جڑی ہوئی ہیں، بلکہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ وہ سسٹم ہے جس میں لوگوں کی دوائیاں بھی بک جاتی ہیں، دوائیاں ہاسپٹل میں پڑی ہوتی ہیں، لیکن مریضوں کو یہ کیونکہ باہر ساز باز کی ہوتی ہے فارمیسیز کے ساتھ یا لیبز کے ساتھ، تو ان کو پیشنٹس کو یہ کہا جاتا ہے کہ باہر جاؤ اور فلاں فارمیسی سے جو ہے وہ دوائی خریدو، یا باہر جاؤ اور فلاں جو لیب ہے وہاں سے اپنے ٹیسٹ کرا کے لاؤ یا اسکین کرا کے لاؤ۔ اور بچے جب پیشنٹس یا ان کے گھر، آپ ذرا موومنٹ کم کر دیں گے پلیز، میں ڈسٹریکٹ ہوتی ہوں، تھینک یو۔ تو یا ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ اپنے، اور بہت غریب لوگ ہوتے، یہ میرا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، میرا ایکسپیرینس ہے، جب میں ہاسپٹلس کے دورے پہ جاتی ہوں تو مجھے ایک دفعہ، آپ کو یاد ہوگا ساہیوال کے ایک ہاسپٹل میں جو چلڈرن وارڈ تھی اس میں آگ لگ گئی، انفنٹس کی جو وارڈ تھی اس میں آگ لگ گئی، اور بچوں کو تو نکال لیا گیا، لیکن اس کا جو، جب میں شروع میں چیف منسٹر بنی تھی، یہ ایک دل دہلا دینے والا ایک واقعہ تھا، وہاں سے مجھے سمجھ آئی کہ ہمارے کیا فلاز ہیں۔ تو میں جب خود اس ہاسپٹل میں گئی، میں نے کہا میں جا کے دیکھوں کہ کیا ہوا ہے۔ کرمنل نیگلیجنس کے علاوہ جب مجھے پتہ چلا وہ ایک بچہ جس کی ڈیتھ ہو گئی تھی سفوکیشن سے، تو اس کے باپ سے میں نے جب بات کی، اس نے مجھے بتایا کہ جی میں جب اپنے بچے کو دیکھنے آتا تھا تو جو دروازے پہ گارڈ کھڑا ہوتا تھا وہ کہتا تھا 400 روپیہ دو ورنہ میں آپ کو گزرنے نہیں دوں گا۔ بچہ کرٹیکل ہے، ڈیتھ بیڈ پہ پڑا ہے، اور اس کو کہتا تھا کہ آپ 400 روپیہ دو گے تو اندر گزر سکتے ہو ورنہ نہیں گزر سکتے۔ تو میں نے کہا کہ کتنا کماتے ہو؟ کہتا ہے میں دہاڑی دار مزدور ہوں۔ میں نے کہا کتنا کماتے ہو؟ کہتا ہے 400 روپیہ دن کا 400 روپیہ کماتا ہے، بچہ ڈیتھ بیڈ پہ پڑا ہے، کرٹیکلی ال ہے،
اور اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو 400 روپے وہ مجھے دے دو. وہ اس کو جب رشوت دے دے گا تو گھر جا کے اپنے بچوں کو کیا کھلائے گا, یا اپنے بچے کے اوپر وہ کیا خرچ کرے گا جو کرٹیکلی ال ہے. اسی طرح کچھ 1 سال پہلے مجھے یہ پتہ چلا, مجھے یہ نادیہ سیکرٹری پرائمری ہیلتھ نے بتایا کہ 2.5 کروڑ روپے کی جو انسولن تھی وہ بیچ دی گئی اور اس کے پیسے کھا لیے گئے. اور وہ پیشنٹس جن کی وہ انسولن تھی, آپ کو اندازہ ہے کہ جب ایک ڈائبیٹک, چاہے اس کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہو یا ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہو, جب اس کو ایک دن انسولن نہیں ملتی, اس کی شوگر کہاں جاتی ہے, اس کا شوگر لیول کدھر چلا جاتا ہے. اور اتنی اویئرنیس بھی نہیں ہوتی لوگوں میں. جب وہ انسولن اس کو نہیں ملے گی تو اس کی جو ڈائبٹیز ہے وہ کہاں پہنچے گی, اور اس کی وجہ سے اس کی جو کمپلیکیشنز ہوئی ہیں وہ کہاں جائیں گی. تو آپ کو اندازہ ہے اس چیز کا. مجھے آج آپ کو یہ چیزیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن میں صرف ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن میں اپنی ذمہ داری ادا کریں جو اللہ تعالیٰ نے میرے کندھوں پہ ڈالی. اور اس کا حساب بہت بڑا ہے. آپ اس دنیا میں بھی نہیں دے سکتے, آخرت میں تو بالکل بھی نہیں دے سکتے. اور جو لوگوں کا جو پیسہ ہے وہ کھا جاتے ہیں, کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے, رشوت کی نظر ہو جاتا ہے, لوگوں کی دوائیوں کا پیسہ, غریب عوام کا جو پیسہ ہے, جب وہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کرپشن کرنے والے کا وہ پیسہ کدھر کدھر نکلتا ہے. بیماریوں پہ, تکلیفوں پہ, آزمائشوں پہ نکلتا ہے. اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ قوم کا پیسہ کھانے والے کا انجام کیا ہوتا ہے, اس کی زندگی میں کیا مشکلات آتی ہیں, تو آپ کبھی ایک پیسے کو ہاتھ نہ لگائیں. اور یہ کوئی روٹین کی میٹنگ نہیں ہے آج, یہ کوئی روٹین کی کانورسیشن نہیں ہے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایک ٹرینڈ سیٹنگ میٹنگ ہے, جس کے بعد میں امید کرتی ہوں کہ آج کے بعد آپ لوگ جب اپنے اپنے ہاسپٹلز میں جائیں گے, اپنے اپنے ڈسٹرکٹس میں جائیں گے, آپ لوگ اسی اسپرٹ کے ساتھ, اسی جذبے کے ساتھ, اسی ایمانداری کے ساتھ آج سے یو ول بی اے چینجڈ پرسن. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ لوگوں میں سے وہ لوگ ان میں شامل نہیں ہیں جو اپنا کام ذمہ داری سے کرتے ہیں, میں وہ بات نہیں کر رہی, لیکن میں ایک اسپرٹ آف دس میٹنگ آپ کو بتانا چاہتی ہوں. یہ جو آپ کو اپنی جو ذمہ داری ہے, آپ دیکھیں کہ وہ کتنی سیکرڈ ہے, سیکرڈ ہے, کہ لوگوں نے اپنی زندگیاں, اپنے فیملیز کی زندگیاں آپ کو انٹرسٹ کی, ہمیں انٹرسٹ کی, اور ہمیں امانت کے طور پہ ہمارے حوالے کی. اور ہم اس میں اگر خیانت کریں گے تو نہ ہمیں یہ زندگی معاف کرے گی, نہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. جو پیشنٹس سرکاری اسپتالوں میں آتے ہیں وہ بہت امیر پیشنٹس نہیں ہوتے. وہ پیشنٹس ہوتے ہیں کہ اگر ان کے پاس پیسہ ہوتا یا ان کے پاس وسائل ہوتے تو وہ اپنے پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کے آرام سے علاج کرا سکتے تھے, جیسے ہم سب کراتے ہیں. ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہوتے, وہ بہت مجبوری میں, تکلیف میں سرکاری اسپتال آتے ہیں. اور آپ کی جاب ایزی نہیں ہے, آپ کو دن رات کام کرنا پڑتا ہے, مجھے اندازہ ہے, لیکن آپ نے اس شعبے کا, اس ذمہ داری کا انتخاب خود کیا ہے. اس لیے آپ کو یہ ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ واٹ دس رسپانسبلٹی انٹیلز. سیم گوز فار می, سیم گوز فار دا ہیلتھ منسٹرز. ایڈوائزر بیٹھے ہیں ہمارے پاس کارڈیولوجی کے, ہیلتھ کے, اور سیم گوز فار دا CEOs, سیم گوز فار دا medical superintendents, and same goes for the deputy medical superintendents, for everybody who's in this chain. ہیلتھ کا جو بجٹ ہے میں نے ایکسپونینشلی اس کو انکریز کیا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ فگرز ہیں, یہ ضرور سن لیجئے کہ میرے آنے سے پہلے جو ہیلتھ کا بجٹ تھا وہ 399 بلین تھا, اور آج ہیلتھ کا بجٹ 630 بلین روپیز ہے. اور اس کے علاوہ 22 بلین کی لائبلٹیز تھی جو میں نے ادا کی. اور آپ سمجھتے ہو لائبلٹیز کیا ہیں؟ لائبلٹیز ہیں کہ ہم نے دوائیاں خریدتے گئے اور دوائیوں کی پیمنٹس نہیں کی ہوئی, اور جب دوائیوں کی پیمنٹس نہیں کرتے تو آپ کی سپلائی ختم ہو جاتی ہے, یا آپ کی سپلائی جو ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے,
اور اس سے کون سفر کرتا ہے؟ اس سے پیشنٹ سفر کرتا ہے. وہ 22 ارب روپے کی پتہ نہیں کب کی لائبلٹیز بلڈ ہوئی ہوئی میں نے ادا کی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ جو سپلائی چین ہے اس میں کوئی تعطل آئے, اس میں کوئی ڈسرپشن آئے. کیونکہ جب ایک پیشنٹ جو ہے وہ ایک ہاسپٹل کے دروازے سے اندر جاتا ہے, سرکاری اسپتال کے دروازے سے اندر جاتا ہے, تو اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا پالیسی کیا ہے, اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ لائبلٹیز کتنی.